یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوشخبریاں عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ رزق کے لیے باغ کر تھک چکے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ اولاد نرینہ کا ترس رہے ہیں، یا آپ کی دکان ہے، آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا گھر یا اپنی گاڑی خرید سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بے اولاد ہیں، چاہے 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، جتنا مرضی عرصہ ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بانج قرار دے دیا ہے، لیکن آج میرے کہنے پہ صرف ایک دفعہ اس عمل کو شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کی جولیاں بھر جائیں گی۔ اگر آپ وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے، اس عمل کو سمجھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے اعتقاد کو، اپنے اعتماد کو مضبوط رکھتے ہوئے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے، بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آج تک میں نے جتنے بھی لوگوں کو اس عمل کا بتایا ہے، کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی ایک خاص آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اس دعا کو علماء اکرام اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسم اعظم وہ طاقت ہوتی ہے، جیسے آج کل لوگ جو ہے وہ کالے جادو کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ طاقت ہے۔ حالانکہ کالے جادو والا جو بندہ ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اپنا آپ شیطان کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے جادو سکھلا دو، تو اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، جادو نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ تیرے دل میں ایمان ہے، تب تک تو کالا جادو نہیں سیکھ سکتا۔ تو اس نے ضد کی کہ میں لازمی اس کو سیکھوں گا، تم مجھے سکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جادو سیکھنے کے لیے تمہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ، کہ آپ نے کعبے کی طرف کھڑے ہو کر 40 دن تک پیشاب کرنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ ہاں، ان دنوں میں کوئی چیز تم دیکھو تو پھر میرے پاس چلے آنا۔ تو یہ اس بندے کی بدبختی تھی کہ وہ 40 دن کا تہیہ کر کے روزانہ قبلہ کی طرف پیشاب کرنے لگا۔ چند دن گزرے تو اس نے اپنے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہوئی دیکھی، اگلے دن وہ اس کے پاس چلا گیا، وہ اس نے دیکھتے ہی اس کو کہہ دیا کہ ہاں اب تم جو ہے وہ جادو سیکھ سکتے ہو، تو تم نے کوئی چیز دیکھی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے کچھ دیکھا تھا، میرے سے نکل کے جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہارا ایمان تھا۔ تو اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاورفل عمل ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو مایوسی ہے نا وہ بھی کفر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا، اپنے اللہ سے دوستی کیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح حل ہوتے ہیں، کیسے اللہ پاک آپ کی بگڑی کام جو ہے وہ سنوار دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے، آپ نے حقوق العباد جو ہے وہ لازمی پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد جو ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو ہر حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، پسند کی شادی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، میاں بیوی میں کوئی بندش ہے، رشتہ داروں میں بد کلامی ہے، یا جاب کا کوئی مسئلہ ہے، بے اولاد ہیں، اولاد آپ کے کہنے کار میں نہیں ہے، یا آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ سے رو کر سجدے میں جا کر دعا کر لینی ہے، کیونکہ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو وظیفے کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ تو اب چلتے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نماز کے فوراً بعد آپ کو ٹائم نہیں ملا تو جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں، گھر کا ایک فرد کر لے پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ ہم نے درود شریف کی محفل کا ایک ارینج کیا ہے، جس میں بزرگ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسپیشل دعا کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی دعا کی جائے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو لگاتار کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ نماز کے بعد کسی کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ دن میں 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ رات کو چاہے سوتے وقت کر لیں، جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اگر آپ اولاد نرینہ کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پورے 9 ماہ تک مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو روزانہ رات کو سوتے وقت اس کو کر لیا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوشخبریاں عطا فرمائیں گے۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ میں نے آج تک اس عمل کو کرنے کے بعد کسی کو نامراد ہوتے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ تھے جن کو 10 سال سے 15 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے ان کی جولیاں بھر دیں۔ جو فقیر لوگ تھے، جن کے گھر میں پیسے نہیں تھے، پیسے کی کمی تھی، جن کے اپنے گھر نہیں تھے، انہوں نے اپنے گھر لے لیے صرف اس عمل کی برکت سے۔ بات ہوتی ہے یقین کی، اعتماد کی، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ آپ نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، وہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔